ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بڑے فائدے ہیں، اور ایک اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کی ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گنہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ ایک تو وہ جو بہت جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو تجھ سے دور کر دے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو بے وقوف ہو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اور تیسرا بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ اور چوتھا وہ شخص جو بزدل ہو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور پانچواں فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ تو یاد رکھیے کہ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے غور و خوض کر لیں کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اور لوگ پیر و مرشد اپنا تلاش کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے پیر کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی باعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا، علم کی مجلس۔ اور حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق کہ وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء کی مجلس سے الگ نہ رہو، اسی لیے کہ اللہ عز و جل نے روئے زمین پر علماء کی مجلس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت سے بے شمار فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار ایک دہریہ سے مناظرہ ہوتا ہے، تو گفتگو بڑھ جاتی ہے اور بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ
کہ اس دہریے کا ایک ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ایک ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے گی وہ سچا ہوگا اور جس کے ہاتھ کو جلا دے گی وہ جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ دونوں ہاتھ باہم ملا کر باندھے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے۔ خدا کی قدرت، ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں جلا، بلکہ آگ سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر مناجات کی کہ اے میرے مولا، یہ کیا قصہ ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ اے مالک، دہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا باندھا گیا، دونوں کے ہاتھوں کو ملا کر باندھ دیا گیا اور تیرے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ آگ میں ڈالا گیا، اور جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہ جلائیں گے۔ دہریہ کا ہاتھ جلنے سے اگر بچا ہے تو تمہاری ہاتھ کی برکت سے بندھے ہونے کی وجہ سے نہیں جلا ہے۔ اپنا ہاتھ الگ اور اس کا ہاتھ الگ کر کے آگ میں ڈالو، پھر تماشا دیکھو۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک کا ہاتھ محفوظ رہا اور دہریہ کا ہاتھ جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ نیک بندوں کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ایک دہریہ جو کہ منکر خدا تھا، اس کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جب اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملا کر کے آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو بھی جلنے سے محفوظ کر دیا۔ تو جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ کس قدر فیض پاتے ہوں گے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی صحبت ہمیں ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسی لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھی صحبت ہم کو ہمیشہ اچھا بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔